السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذکر الحکیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جوانی ملی تھی سجدوں کے لیے، جوانی ملی تھی سجدوں کے لیے، تو نے گناہوں میں گنوا دی۔ وہ وقت جو بخشش کا ذریعہ بن سکتا تھا وہی تیرا وبال بن گیا۔ معزز سامعین و سامعات، ایک پل کے لیے ذرا رک جائیے، اپنے مصروف وقت سے نظر ہٹائیے اور اس دن کا تصور کریں جس کے بارے میں قرآن جھنجھوڑ کر خبر دے رہا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو اللہ کے حضور پاکیزہ دل لے کر آئے۔ یہ وہ دن ہوگا جہاں نہ موبائل چلے گا، نہ کارڈ چلیں گے، نہ کیش، نہ سٹیٹس، نہ فالوورز، بس رب کا دربار ہوگا اور ہم اپنے اعمال کے ساتھ اکیلے کھڑے ہوں گے۔ سورج سروں پر ہوگا، زمین آگ برسائے گی اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور وہ وقت جب ہر کوئی صرف ایک ہی پکار کرے گا، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا دے۔ آج ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگاتے ہیں، کیا ہم نے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیے؟ ہم جو چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، کیا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم جو مسجد سے دور ہیں، قرآن سے غافل ہیں، گناہوں میں مست ہیں، کیا ہم بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے اللہ نے کچھ خوش نصیب بندے ایسے چنے ہیں جنہیں اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے؟ کیا ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ اپنے اعمال اپنا سکتے ہیں جو رب کو پسند ہیں؟ آج کا دن فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان 7 افراد کا ذکر جنہیں اللہ اپنے خاص رحمت سے سرفراز کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سب سے پہلے امام عادل، عادل امام، عادل حکمران، عادل بادشاہ، یعنی وہ صاحب اختیار شخص جو انصاف کرے، اپنی طاقت، اختیار اور فیصلے اللہ کے ڈر کے ساتھ استعمال کرے۔ لیکن یاد رکھیے، امام کا مطلب صرف صدر، بادشاہ یا وزیر کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی درجے میں ذمہ دار یا فیصلہ کرنے والا ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس میں حاکم وقت بھی آ جاتا ہے، گھر کے سربراہ والدین بھی آ جاتے ہیں، باپ بھی گھر کا حاکم ہے، ماں بھی گھر کی حاکم ہے، امام مسجد بھی مسجد کا حاکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم جس سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ واللہ حدیث مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امیر اپنی رعایا کا نگہبان ہے، شوہر اپنی بیوی کا نگہبان ہے، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، باپ اولاد کا نگہبان ہے، استاد طلباء کا نگہبان ہے، کاروباری مالک اپنے ملازمین کا نگہبان ہے۔ یعنی ہر شخص اپنی حیثیت میں حاکم اور ذمہ دار ہے، اور اللہ کے ہاں اسے اپنے ماتحتوں کا جواب دینا ہوگا۔ خدارا امام عادل بن جائیں، انصاف سے کام لیں۔ جس شخص نے اپنے اختیارات میں انصاف کیا، عدل کے ساتھ فیصلے کیے اور اللہ کے ڈر سے ظلم سے بچا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے افسر ہو یا قاضی ہو یا جج ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جہاں کسی اور کو سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی میں کی گئی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ واللہ آج کے پرفتن دور میں کوئی چاہتا ہے نا کہ میں ولی اللہ بن جاؤں،
میں اللہ کا دوست بن جاؤں تو وہ اپنی جوانی میں اپنے رب کے نام کر دے، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ خدا کی قسم ہماری نوجوان نسل تباہی کے کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان جسے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، وہ نوجوان جسے خالد بن ولید کی تلوار بننا تھا، وہ نوجوان جسے ابو بکر کی صداقت بننا تھا، وہ نوجوان جسے عمر فاروق کی للکار بننا تھا، یہ وہ نوجوان تھا جسے عثمان کے حیادار بننا تھا، وہ نوجوان جسے علی کی شجاعت بننا تھا، علی کے بہادر بننا تھا، وہ نوجوان جسے ابو ہریرہ جیسا محدث بننا تھا، وہ نوجوان جسے عبداللہ بن عباس جیسا مفسر قرآن بننا تھا۔ آج وہ نوجوان ٹک ٹاکر پر ناچتا ہوا نظر آتا ہے، آج وہ نوجوان مغربی تہذیبوں کو اپناتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج کا وہ نوجوان اپنا آئیڈیل اداکاروں اور گلوکاروں کو مانتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج کا نوجوان اپنی خواہشات کا پجاری نظر آتا ہے۔ سوچئے ذرا، سوچئے یہ لمحہ سوچنے کا، جس کی جوانی گناہوں میں گزر جائے کیا وہ قیامت میں عرش کے سائے کا حقدار ہوگا؟ کیا جوانی رب کی رضا کے لیے ملی تھی یا نفس کی خواہشات کے لیے؟ ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی نوجوان خود کو سنبھال لے، نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اللہ کی رضا کو گناہوں پر ترجیح دے، تو قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ وہی نوجوان ہے جو انوکھا ہے اور رب کا خاص بندہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جب مسجد سے نکلے دل وہیں رہ جائے اور پلٹ کر پھر مسجد میں ہی چلے جائے، اذان سنتے فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد کی خوشبو اس کے دل کو بھا لیتی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ واللہ ہماری مساجد ویران ہو گئی ہیں، بازار بھرے ہوئے نوجوانوں سے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں چند اولڈ مین نظر آتے ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں چند لوگ اور رات کے میچ میں پورا محلہ نظر آئے گا۔ اے دل کے مسافر، اب دل کو مسجد سے جوڑ تاکہ قیامت کے دن عرش کا سایہ تیرا مقدر بن جائے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو ہر نماز کے بعد پھر سے مسجد کی راہ دیکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے وہی ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ اور نوجوانوں، اپنا محاسبہ کرو کہ آپ کن کیٹیگری سے ہیں۔ مسجد سے جڑ جا، رب کے عرش کے سائے کے قریب ہو جا۔ پھر چوتھے نمبر پر وَالرَّجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دو ایسے افراد جن کی محبت کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر آج دوستی کی جاتی ہے نا تو مطلب کی جاتی ہے، جب تعلق باقی رہے گا، جب تک کام ہو جائے گا تو پھر بلاک، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فالو کرو فالو بیک دو، یہ آج کا تعلق ہے۔ ذرا خود سے کبھی سوال کیا کریں کہ کیا ہمارے تعلق صرف دنیا کے لیے ہے یا رب کی رضا کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے کسی ایسی شخصیت سے محبت کی ہے کہ جو ہمیں دین کی طرف کھینچتا ہو؟ کیا ہم نے کبھی کسی سے صرف اس لیے رشتہ جوڑا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی قیامت میں ہمارے لیے عرش کا سایہ بن جائے تو ہمیں اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھیں گے، ایسے دوست چنیں گے جو نماز کی یاد دلائیں، ہمیں ایسی بہنیں بیٹیاں بننی ہیں جو رب کی طرف بلائیں، دنیا کی طرف نہ گھسیٹیں۔ قرآن کہتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن سب دوست دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ دنیاوی دوستیاں فنا ہیں، ایمانی رشتے باقی رہیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو، یہی محبت کل سایہ بنے گی۔ ایسا تعلق بنا لو جس کا اختتام جنت میں ملاقات پر ہو۔ پانچویں نمبر پر وہ شخص جسے نوجوان حسب و نسب والی خاتون گناہ کی دعوت دے مگر نوجوان کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہی بے حیائی ختم ہو جائے کہ اگر ہر نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا اس کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے نوجوان کو دو خوشخبریاں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتے ہیں، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی گناہ کی دعوت کو ٹھکرا کر کہا تھا قال معاذ اللہ۔
چھٹے نمبر پر وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہائے، وہ شخص جو کسی محفل، کسی دکھاوے کے بغیر تنہائی میں صرف اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے محبت، شرمندگی یا خشیت کے مارے آنسو بہہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں جہنم کو ہرگز نہیں دیکھیں گی، ایک وہ جو راتوں کو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ آج ہم لوگوں کے سامنے تو روتے ہیں، کاش ایک بار رب کے حضور رونا نصیب ہو جائے، یہی آنسو عرش کا سایہ بن جائے گے۔ 7ویں نمبر پر وہ شخص جو صدقہ کرے اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ واللہ آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو صدقہ کرتے تو ہیں لیکن ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور میرے معاشرے میں ایسے بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو صدقہ کرتے ہوئے تصاویر بناتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم نے اتنے غریبوں میں، اتنے مسکینوں میں اتنا راشن تقسیم کیا، حالانکہ انما تطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نوجوانوں، اپنے صدقات کو اپنا راز بناؤ، کسی کے ہاتھ پر اگر کچھ رکھو بھی تو دل میں خیال صرف اللہ کا ہو، لوگوں کا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ 7 خوش نصیب کوئی فرشتے نہیں ہیں بلکہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں دل سے اللہ کو چنتے ہیں اور اللہ قیامت میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ یہی زندگی کی سچائی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔